اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 8، سورت کا نام سورۃ الاعراف، آیت نمبر 44 اور 45۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون۔ اور جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اسے بالکل سچا پایا ہے، اب تم بتاؤ کہ تمہارے پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ وہ جواب میں کہیں گے ہاں۔ اتنے میں ایک منادی ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور اس میں ٹہڑے نکالنا چاہتے تھے اور جو آخرت کا بالکل انکار کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا جنت میں قرار پانا اور شکرانے کا طریقہ یہ بیان کیا، اور آج کی ان آیات میں جنتی لوگ جہنمیوں سے کچھ بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پایا، ایمان لاؤ گے، اعمال اچھے کرو گے، تمہیں اللہ کی ایسی جنت ملے گی جس میں نہریں جاری ہوں گی، باغات ملیں گے، اس میں طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی تمہارے لیے۔ ہم ایمان لائے، ہم نے ایمان بھی قبول کیا اور اعمال بھی اچھے کیا، اور اس کے بعد ہم جنت میں پہنچ گئے، ہمیں ایسی جنتیں بھی مل گئیں، ایسے باغات بھی مل گئے اور اس طرح کی نعمتیں بھی ہمیں مل گئیں، ہم نے تو اللہ کے وعدے کو سچا پایا، اب تم بتاؤ تم نے اللہ کے وعدے کو بھی سچا پایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا جو اعمال اچھے نہیں کرے گا ان کا ٹھکانہ دوزخ بنے گا، اس کے ساتھ اس طرح کے عذاب ہوں گے، کیا تم نے بھی اللہ کے وعدے کو سچا پایا؟ وہ کہیں گے بالکل ہم نے اللہ کے وعدے کو سچا پایا۔ اب جس وقت کوئی بات سنی نہ جائے اور کوئی بات کا وہ جو مداوا نہ ہو سکے تو پھر اس وقت سوائے اقرار کے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ جب وہ اقرار کریں گے تو ایک جماعت اٹھے گی، ایک منادی پکارے گا اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ یہ وہی ظالم ہیں جنہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ کے احکامات سے منہ موڑا، نبی کریم علیہ السلام کی سنت سے منہ پھیرا، یہ وہی ظالم ہیں، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے لعنت ہوگی۔ اور فرمایا ان کا ایک وتیرہ یہ بھی تھا کہ یہ دنیا میں رہ کر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، اگر کوئی دین کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا تھا تو اس میں یہ ٹیڑھ پن نکالتے تھے۔ احادیث کی کتابوں میں واقعہ ملتا ہے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مکی زندگی میں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لائے، اور انہوں نے سن رکھا تھا کہ مکہ کے سرداروں نے کچھ اپنے بدماشوں کو باہر کھڑا کیا ہوا ہے، اور جو رسول پاک علیہ السلام کی طرف جاتا ہے انہیں روکتے ہیں۔
حضرت عمر طفیل بن دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اسلام لانے کا ذکر بھی اس طرح کا ملتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں کھڑا تھا اور میں نے کسی سے پوچھ لیا رسول پاک علیہ السلام کا راستہ، میں نے سمجھا یہ کمزور آدمی ہے، اس نے کیا میرا مقابلہ کرنا ہے، یہ کمزور سا آدمی ہے، وہ مرا ہوا کھڑا ہے، مریل انسان۔ اس سے جیسے ہی پوچھا نا رسول پاک علیہ السلام کا تو وہ بفر گیا، اس نے شور مچانا شروع کر دی۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اس نے اتنا شور مچایا کہ کافر سارے امٹ پڑے۔ حضرت ابو ذر غفاری خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں مجھے اتنا مارا گیا حرم کے قریب، مجھے لہو لوہان کر دیا گیا۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکنے کی انہوں نے سرتوڑ کوشش کی، لیکن وہ عربی کا ایک مقولہ ہے الفضل ما شہدت بھی، جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کر بولے، دشمن بھی اس کی گواہی دی۔ اور حضور کے صحابہ نے تو حضور کے ساتھ جس طرح محبت اور وفاداری کا ایک شعار اپنایا تھا، وہ ایک رہتی دنیا تک ایک مثال بن گیا، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح انہوں نے قربانیاں دی اور ساتھ مل گئے۔ تو انہی کے متعلق اور اسی بات کو جو ہے ان آیات میں بیان کیا گیا۔ دیکھیے آیات کا ترجمہ، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا۔ اور جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ ہمارے پروردگار نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اسے بالکل سچا پایا ہے، اب تم بتاؤ کہ تمہارے پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے جواب میں ہاں۔ فأذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اتنے میں ایک منادی یعنی آواز لگانے والا ان کے درمیان آواز لگائے گا کہ اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر۔ کون سے ظالم؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور اس میں ٹہرے نکالنا چاہتے تھے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور جو آخرت کا بالکل انکار کیا کرتے تھے۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو قرآن پاک کے احکامات کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔